بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر فروخ ستار کا بہت بڑا انتہائی اہم فیصلہ، کیا یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا نہیں؟ اس کو پہلے کس نے بچایا تھا؟ جسٹس بابر فروخ ستار کے ساتھ عدالت سے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کیا عدالت اس بار پھر اپنا گھٹیا کردار ادا کرے گی یا نہیں؟ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو PTI کا چیئرمین ہے، جو چاچا نیٹ سلو کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ سمندر میں تار اور کیبل کا مسئلہ، لیکن ہوتا نہیں، یہی انٹرنیٹ کو سست کرتا ہے۔ جب PTI کا کوئی جلسہ ہو یا کوئی PTI کی ایکٹیویٹی تو یہ صاحب جو فوج سے ریٹائر جنرل صاحب ہیں، یہ اس کو انٹرنیٹ کو سست کر دیتے ہیں اور انٹرنیٹ کو رفتار، اور PTI کا چیئرمین اس کے حکم پر چلتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ PTI کے چیئرمین جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، اور اس کو جب PTI کا چیئرمین بنایا گیا تو اس نے کہا کہ صرف ایک دن کا اس کو عہدہ ملا، اور اس کے بعد اگلے دن یہ چیئرمین PTI بن گیا۔ پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں جو اس ادارے نے تباہ نہ کیا ہو، ہر ادارے کے نیچے گھس جاتے ہیں، تو پھر سویلین کہاں جائیں؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر فروخ ستار نے جو PTI کے چیئرمین ہے، اس کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ کیا اس کی درخواست انٹر کورٹ اپیل میں جائے گی؟ تو جو بیٹھے ہیں ڈوگر سرکار، جو نون لیگ کے لائے ہوئے جج، جو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو جانور ہیں، کیا وہ اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ جج صاحب کا جو جسٹس بابر فروخ ستار کا فیصلہ ہے تو پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر اس کا فیصلہ برقرار نہیں رہنا تو پھر اس نے دیا کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کون جج کس وقت یہاں کھڑا تھا۔ تو جسٹس بابر فروخ ستار نے اس کو عہدے سے ہٹانے کا جو حکم دیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹر کورٹ میں تبدیل کیا جائے گا، اور یہ چیئرمین صاحب موجود رہیں گے، اور یہ حکم ماننے سے انکار، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے جو حکومت نے حکم نہیں مانا تو اس صاحب کے حکم کیوں مانیں گے؟ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بوقت انفارمیشن شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس معاملہ کیا ہے۔ کیا پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی جو سست رفتار اس سے کی جاتا ہے، اس کے PTI کے چیئرمین کو جسٹس بابر فروخ ستار نے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب یہ آڈیو لیک کیس چل رہا تو اس صاحب نے جھوٹ بولا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہم ٹیپ ریکارڈنگ نہیں کرتے، پھر جب کمپنیوں کو بلایا گیا تو اس کا جھوٹ پکڑا گیا، تو اس کو بھی اب اس کو گرفتاری کا آرڈر کیا جانا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے جج جسٹس سردار اور جو دوسرے جج ہیں انہوں نے جسٹس بابر فروخ ستار کو کام کرنے سے روک دیا، اور اس کی درخواست اب بھی جو عبوری حکم ہوتا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں جایا جا سکتا، لیکن پاکستان میں لگایا جاتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو عبوری حکم کو سپریم کورٹ معطل نہیں لیکن کچھ نرمی کر سکتی ہے، لیکن یہاں سپریم کورٹ نے وہاں معطل کر دیا اور اس صاحب کو مفت اور فائدہ دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کتنے گھنٹوں تک برقرار رہتا ہے یا کتنے دنوں تک برقرار رہتا ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ تو کیا PTI کے چیئرمین کو جو اس وقت موجود ہیں، کیا اس کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت عہدے پر رکھنا چاہے گی؟ میرا خیال اس کو رکھنا چاہے گی۔ اگر اس کو ہٹا دیں کوئی اور لا دیں وہ بھی تو ان کے ہی ہوگا، کیا نیا آ جائے گا؟ دیکھیے PTI کے چیئرمین کے لیے جو کوالیفائنگ ہونا ہے وہ کم سے کم اس جو ان کی سرکل ٹیم بنی اس کا ممبر ہونا چاہیے، کم سے کم 6 یا 5 ماہ، لیکن یہ صاحب ایک دن میں بنے اور یہ غیر قانونی طریقے سے PTI کا چیئرمین بن چکے ہیں۔ جب اب تو ڈوگر سرکار ہیں، وہ تو کہیں گے بھائی آپ درخواست لائیں اور ہم بابر فروخ ستار کا فیصلہ کو معطل کر دیتے ہیں۔ یہ بات اب قابل غور ہو گئی۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جسٹس بابر فروخ ستار بہت اچھے جج ہیں، اور یہ دبنگ فیصلے دیتے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔
یہ نون لیگ کے مطابق نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کالج اسلام آباد ہائی کورٹ میں طارق محمود جہانگیری اور دوسرے ججوں کے بارے میں کیس کی سماعت ہوگی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔